بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو میری اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ تو دوستو سب سے پہلے شکریہ ان دوستوں کا جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ تو جو دوست نئے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائے میرے چینل کے ممبر۔ دوستو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کے نیچے ایک لال رنگ کا بٹن ہے، آپ نے اس کو دبا دینا ہے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا دینا ہے اور آل پر کلک کرنا ہے تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ تو دوستو آج جو میں آپ کے لیے ایک عمل اور نقش لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ہے مرض 18 سے مکمل نجات، بچہ نہ ہونے کے اسباب اور ان کا مکمل علاج، مرض 18 کی پہچان۔ تو دوستو آئیں دیکھتے ہیں کہ اس عمل کو کرنا کیسے ہے۔ تو دوستو یہ جو آج میں آپ کو نقصہ جات دکھاؤں گا یہ میرے بزرگوں نے مجھے عطا کیے تھے اور نہایت ہی زبردست ہیں، اور جو کوئی بھی ان قواعد پر عمل کرے گا تو 100% مرد 18 کا علاج ہوگا اور بانج عورت اولاد پیدا کرنے کے ضرور قابل ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ جو میں آپ کو سکرین پر چارٹ دکھا رہا ہوں، اس میں سے نام بما والدہ بانج عورت کے نکالے اور انہیں 12 پر تقسیم کرے، جو باقی بچے وہی برج تصور کیا جائے اور اس کے مطابق طریقہ علاج کا آغاز کیا جائے۔ اللہ کے حکم سے جو صدقات جات میں آپ کو بتا رہا ہوں ان میں سے ذرا بھی شک نہیں ہے، کیونکہ میرے بزرگ خود کئی کاموں کے عامل تھے اور زبردست نقصہ جات وہ کسی غیر انسانی مخلوق سے پوچھتے تھے اور پھر بتاتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے یہ نقصہ مجھے بھی بتایا، جیسے انہوں نے بتایا میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ میرے آزمودہ بھی ہیں، میں نے کافی مرتبہ ان پر عمل کیا ہے اور لوگوں کو کر کے دیا اور ان کو 100% درست پایا ہے۔ اگر کوئی خاتون ویسے بھی اپنے برج کے حساب سے ان صدقہ جات اور دھونی والے اعمال کو کرے تو کئی اقسام کی بلاؤں آفتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو میں پہلا برج کا ہے عمل، اس برج سے منسوب جو عورت بانج پن کا شکار ہوگی، اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا جاتا ہے، خواب دیکھتے ہوئے لرزہ سے تمام جسم کانپ اٹھتا ہے، اس کے علاج اور اولاد بننے کے لیے ایک رنگ بکری یا مرغی، ایک رنگ کی بکری یا مرغی لینی ہے۔ اگر آپ ہمت رکھتے ہیں تو بکری استعمال کریں تو بہت بہتر ہے۔ اس کو ذبح اس طریقے سے کیا جائے، ایک چھری لے لیں، اس کو ساری رات کالے ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر مریضہ کے سرانے الٹی طرف رکھا جائے اور اس چھری سے اگلے دن اس بکری یا مرغی کو ذبح کیا جائے اور اس کا سارا گوشت مٹی کے مٹکے میں ڈال کر اس کے اوپر گندم 5 پاؤ سے لے کر 5 کلو تک ڈالی جا سکتی ہے۔ پھر قدرے مٹی چوراہے کی اور اس کپڑے کو جس میں چھری رکھی ہوئی تھی اس کے اوپر ڈال کر مریضہ کے سر سے 7 مرتبہ اتار کر اس کا منہ اچھی طرح سے بند کر کے کسی ویران جگہ دفن کر کے اس کے اوپر نہائے اور میٹھی شے سے منہ میٹھا کرے اور اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں باندھے۔ اللہ کے حکم سے بانج پن کا خاتمہ اور اولاد ضرور ہوگی۔ تو نقش یہ جو میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں، آپ نے بالکل اس کو اسی طرح بنا لینا ہے۔ تو دوسرا جو نقش ہے وہ ہے سور۔ یہ مریضہ اپنے سر میں شدید درد محسوس کرتی ہے، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دماغ باہر آ جائے گا۔ اس کے علاج کے لیے بالکل یک رنگ کالی یا سفید مرغی، 5 کلو گندم، 5 کلو ماش، 3 کلو نمک، قدرے چوراہے کی مٹی، شٹانک یا پاؤ، کوئی بھی دال، مرغی کا ذبح کیا ہوا گوشت اور ان سب اشیاء کو مٹی کی کنالی میں رکھ کر سفید چادر سے ڈھانپ کر آبادی سے کہیں دور دفن کر کے اس پر غسل کیا جائے اور نئے کپڑے پہنے جائیں۔ جو کپڑے اتارے جائیں گے انہیں کسی کو دے دیں، اولاد پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اس نقش کو گلے میں باندھا جائے اور دھو کر اس کا پانی پیا جائے۔ نقش یہ ہے جو میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں، آپ نے بالکل اس کو اسی طرح بنانا ہے۔ تو یہ جو آگے چل کر ہے یہ ہے جوزہ۔ یہ خواتین پیٹ درد، سر، آنکھوں پر
پر وزن، پریشان حالی، خواب میں منہ پانی سے بھر جانا، کفیت ظہور میں آتی ہے۔ اس کے علاج کے لیے 1 عدد کالی بکری یا مرغی، اس کو ذبح کر کے اس کا خون اور سادے پانی کی بوتل، ان دونوں کو مریضہ کے سر سے 7 مرتبہ اتار کر کہیں دفن کیا جائے۔ پھر گوشت 5 گز کالا کپڑا، 3 کلو آٹے کو گوندھ کر اس کی روٹیاں دیسی گھی میں تر کر کے غریبوں میں تقسیم کی جائے، اور 3 کلو اپنے جسم سے 7 مرتبہ وار کر کسی بھی غریب آدمی کے دو۔ مزار پر جو چراغ تیل سے خالی یا بجھے ہوئے ہوں، ان میں تیل ڈال کر ان کو روشن کیا جائے۔ پھر گل صدر، گل برگ، انار کا برگ مریضہ کے جسم پر مل کر مشرق کی طرف آگے منہ کر کے پیچھے کی طرف پھینکا جائے۔ پھر اس نقش کو گلے میں باندھا جائے اور چینی کی پلیٹ پر زعفران سے لکھ کر صبح نہار منہ پیا جائے۔ نقش یہ ہے جو میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں، آپ نے بالکل اس کو اسی طرح بنانا ہے۔ اس کے آگے جو برج ہے وہ سرطان، اس برج سے متعلقہ مریضہ کو سر درد، پٹھوں پر وزن زیادہ غلبہ کرتا ہے۔ برگ شرینہ تخم 1 پاؤ، ہرمل 1 پاؤ، خاک چرستہ قدرے 7 چٹکیاں، ہلدی پاؤ، ان سب اشیاء کو آپس میں ملا کر کھرل میں خوب باریک پاؤڈر بنایا جائے، اور مریضہ کالا کپڑا صرف اپنے بدن پر لپیٹے اور کوئی کپڑا بدن پر نہ ہو۔ ان کو وقفے سے کولے کو سرخ کر کے اس پر رکھ کر اس کی دھونی پورے جسم کو دیں، اور 7 دنوں تک روزانہ دیسی انڈے کو اپنے پورے جسم پر مل کر مغرب کے رخ دریا یا نہر کے کنارے دفن کر دیا کریں۔ بعد 7 روز کے اس نقش کو گلے میں پہنے، سارے عمل کے بعد پہنے ہوئے کپڑے کو کسی کو دے دے۔ تو نقش یہ ہے جو میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں، اس کو آپ نے بالکل اسی طرح بنانا۔ اس کے بعد برج ہے اسد، 10 کلو بڑا گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جائے، اور بزرگ کے مزار پر جا کر دیکھا جائے کہ کتنے چراغ بجھے ہوئے ہیں۔ ان سب میں سرسوں کا تیل ڈال کر جلائے، اور گھر آ کر ایک کالا کپڑا اوڑھ کر مور کے ایک پر ہلدی، ہرمل، عود کا پاؤڈر ڈال کر کولے پر رکھ کر اس کی دھونی تمام جسم کو دے۔ جب دھونی والا عمل ختم ہو تو اس کالے کپڑے کو تہ لگا کر قبرستان میں دفن کیا جائے۔ اللہ کے حکم سے اولاد ہونے میں جو بھی رکاوٹیں ہوگی ان سب کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ نقش یہ ہے جو میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں، آپ نے بالکل اس کو اسی طرح بنانا ہے اور اس کو اپنے گلے میں پہن لینا ہے۔ تو آگے جو برج میں جس برج کا آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے سملہ، 5 کلو بڑا گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جائے، اور کسی بزرگ کے مزار پر صرف 5 چراغوں کو روشن کیا جائے۔ اگر گھر سے کوئی چیڑا پکڑا جائے تو بہتر ہے، ورنہ 1 عدد چڑے کو لا کر اس کو ذبح کیا جائے، اور اسے اپنے بدن سے 7 مرتبہ وار کر ایک ٹانگ کو کسی ویران جگہ مشرق کی طرف دفن کرے، دوسری کو مغرب کی طرف، سر کو شمال اور بقایا دھڑ کو جنوب کی طرف دفن کرے، اور گھر آ کر تازہ وضو کرے، اور اس نقش کو بالکل اسی طرح بنائے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تو اس کو اپنے گلے میں پہن لے، انشاءاللہ اللہ پاک اپنی رحمت فرما دیں گے۔ تو آگے جو نقش ہے وہ ہے برج عقرب، 3 کلو بڑا گوشت، 3 کلو آٹا، 3 کلو نمک، ان سب کو کسی غریب کو صدقہ دیا جائے۔ مزار پر تمام بجھے ہوئے چراغوں کو روشن کیا جائے، اور مشک، کافور، تخم، ہرمل، ان سب کو سونف کی طرح بنا کر اس کی دھونی پورے جسم کو دی جائے۔ پھر برگ، انار، آم اور مشک کو سرخ ریشمی کپڑے میں رکھ کر اپنے پورے جسم پر مل کر اس مٹی کے پیالے میں رکھیں، اور کہیں دور جا کر زمین میں دفن کریں، اور گھر آ کر غسل کیا جائے، اور اس نقش کو زعفران سے بنا کر گلے میں باندھا جائے، اور ایک کو چینی کی پلیٹ پر زعفران سے لکھ کر گلاب کے رق سے دھو کر پیا جائے۔ اللہ کے حکم سے اولاد نہ ہونے والے اسباب کی روک تھام ہوگی، اور بچہ ضرور پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ نقش یہ ہے جو میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں، آپ نے بالکل اس کو اسی طرح بنا لینا ہے۔ تو آگے جو برج ہے وہ ہے قوس، اس کا جو صدقات ہیں وہ ہے 5 کلو بڑا گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جائے، اور خود، عود، سندل، کافور، برگ، نیم، نجاست، مرغ، خاک چرستہ، ان سب کا آپس میں اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے اور پاؤڈر بنا لینا ہے۔ مریضہ کے جسم کو دھونی دی جائے، اور اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں باندھا جائے، اور 21 دنوں تک ایک نقش کو چینی کی پلیٹ پر زعفران سے لکھ کر شہد سے دھو کر پلایا جائے، اللہ کی رحمت ہوگی انشاءاللہ۔ نقش یہ ہے جو میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں، آپ نے بالکل اس کو اسی طرح بنانا ہے، اور جو طریقہ بتایا جائے اسی پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس کے آگے جو برج ہے وہ ہے دلو، 4 کلو بڑا گوشت، 10 کلو
किलो आटा, 5 किलो चीनी, इन सब को गरीबों में सदका दिया जाए। और आंडे का छलका, सनोबर की छाल, गुलाब के फूलों की सूखी हुई पत्तियां, गूगल, इन सब चीजों को आपस में मिलाकर खर्ल की मदद से बारीक पाउडर की शक्ल में बनाकर काला रेशमी कपड़ा ओढ़कर अपने पूरे जिस्म को धुनी दी जाए। इस अमल को 7 दिनों तक करना होगा। बाद 7 रोज के इस कपड़े को चौराहे पर रखकर घर आकर ताज़ा गुस्ल किया जाए और इस नक्श को गले में पहना जाए और रोजाना चीनी की प्लेट पर ज़ाफ़रान से लिखकर गुलाब के अर्क से धोकर पिया जाए। पीने की मुद्दत 21 दिन है। तो आपने बिल्कुल इस नक्श को इसी तरह बनाना है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। उसके बाद जो बुर्ज है वो है हौद। 1 किलो दूध, 1 किलो दही, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 5 गज सफेद रेशमी कपड़ा, इन सब चीजों को किसी गरीब को सदका दिया जाए और 1 अदद चिड़े को अपने पूरे जिस्म के साथ मल कर इसको ज़िबा किया जाए और इसकी दोनों टांगों को दहकते हुए कोले पर रखकर इसकी धुनी ली जाए। सर को अपने घर के सेहन में दफन किया जाए और बाकी जिस्म के हिस्से को चलते दरिया या नहर के किनारे दफन करके इसके ऊपर गुस्ल करे और खुद इस नक्श को ज़ाफ़रान से लिखकर एक को अपने गले में बांधे और सुबह नहार मुंह इस नक्श को चीनी की प्लेट पर ज़ाफ़रान से लेकर मिस्री के शरबत से धोकर पिए। इंशाल्लाह बांझपन का खात्मा होगा और जो भी औरत इस तरह के मर्ज में मुब्तला होगी वो बच्चा पैदा करने के काबिल होगी। तो नक्श ये है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो आपने बिल्कुल इसको इसी तरह बनाना है। ये रूहानी इलाज है। जो ख़वातीन इन अमाल और सदका जात को बिल्कुल ठीक तरह से आजमाना चाहती हैं वो ये बात जरूर याद रखें कि इन सब अमाल सदका जात का ताल्लुक रूहानियत से है। जैसा आजकल डॉक्टर हजरात चेकअप करते हैं और काफ़ी हद तक गाइड कर देते हैं, इस तरह ख़वातीन सबसे पहले अपना और अपने शोहर का अच्छी तरह टेस्ट करवाएं और देखें कि कहीं डॉक्टरी या हकीमी मर्ज ना हो जिससे बच्चा पैदा ना होता हो, क्योंकि बाज़ औक़ात सिर्फ मर्द या औरत या दोनों के बच्चा पैदा करने वाले जरासीम ही मर जाते हैं जिससे हमल नहीं ठहरता। अगर कोई ऐसी वजह हुई तो हो सकता है कि यहाँ जो मैंने आपको माल बताए हैं वो अपना सही असर ना दिखाएं। अगर डॉक्टरी रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त हो और कोई वजह सामने ना आ रही हो तो इन अमाल में से जैसे जैसे तरीकाकार मैंने आपको बताए हैं करें। अल्लाह के हुक्म से रूहानी मामलात में मुकम्मल रहनुमाई और मकसद में ज़रूर कामयाबी होगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, किसी और दोस्त को ज़रूरत हो तो उसका भला हो जाएगा और वो दुआएं देगा आपको भी और मुझे भी। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ इस बार भी कहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमें नस।